ظاہر ہے کہ لاہور میں بڑا موسم جو ہے وہ خوشگوار ہے اور جو بنیادی آج کا یہاں پہ تذکرہ تھا جو دورہ ہو رہا ہے اس پہ بھی میں بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے جو آج ہمارے الحمدللہ جو سینٹ میں کامیابی ملی ہے اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ بات کرنا ضروری ہے۔ آج سینٹ میں اس بل کی منظوری کے بعد جو آئی ایم ایف کے پیکیج سے متعلق جو تمام شرائط تھیں وہ مکمل ہو گئی ہیں اور الحمدللہ پاکستان نے جو یہ پروگرام ہے اس کو جو ہماری جو بات چیت ہوئی تھی اس کو اس کی روح کے مطابق امپلیمنٹ کر دیا ہے۔ اس سے پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں ایک استحکام آئے گا، روپے کی قیمت جو ہے اس میں استحکام آئے گا، اور جب آپ آئی ایم ایف سے جب معاہدہ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ پھر یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی جو کریڈٹ ریٹنگز ہیں وہ بہتر ہو جاتی ہیں، جس سے باقی جو تمام ادارے جو پاکستان کے ساتھ لین دین کر رہے ہوتے ہیں ان اداروں کو ایک استحکام ملتا ہے اور ایک اوورآل معیشت جو ہے اس میں آپ کو بہتری نظر آتی ہے۔ اور سیاسی طور کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اپوزیشن کی جو شکست ہے اس میں ایک اور اضافہ ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ جو اپوزیشن جو خواب دیکھ رہی تھی کہ ہم قومی اسمبلی میں عدم اعتماد لے کے آنے کا، ان کو یہ پتہ چلا ہے کہ یہ خواب ان کے اس ایوان میں بھی پورے نہیں ہوئے جہاں پہ ان کو نام نہاد اکثریت حاصل ہے۔ سینٹ میں اگر آپ دیکھیں تو کاغذوں میں اپوزیشن جو ہے اس کو اکثریت حاصل ہے، لیکن وہ اس اہل بھی نہیں ہے کہ وہ وہاں سے بھی کوئی بل کو روک سکے۔ تو جن کا میں نے اسی لیے اس دن پہلے ہی کہا تھا کہ نہ تیر چلے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ ان بیچاروں کا صرف یہ دو چار اگر میڈیا جو ہے ان کو لفٹ نہ کرائے تو ان کی ویسی کوئی پالیسی نہیں ہے، نہ ہی ان کی کوئی پالیسی ہے، نہ ہی ان کی کوئی سیاست ہے، اور بغیر کسی اسکیم کے، بغیر کسی اپنے جو پاؤں ہیں، اپنے بازو جو ہیں، اگر آپ ان کے اوپر اپنی سیاست نہ ترتیب دے سکے تو پھر یہی ہوتا ہے جو اپوزیشن کے ساتھ ہوا ہے۔ اس بری شکست کے بعد مجھے امید ہے کہ اب وہ سکون سے ہوں گے اور کچھ دن جو ہیں وہ اچھے نکل جائیں گے، کیونکہ ان کو روز ذرا اچکل ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں ہم نے کیا پاکستان کی سیاست میں ہنگامہ کھڑا کر دینا ہے، لیکن آج کی شکست نے ان کی جو سیاسی تباہی ہے اور ان کا جو سیاسی ناکارہ پن ہے اس کے اوپر ایک مہر لگا دی ہے کہ یہ اپوزیشن کتنی، کیونکہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ چوں چوں کا مربع ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں نا، بھانمتی نے کنبا پالا، کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، بھانپتی نے کنبا جوڑا۔ تو ان میں نہ ان کا جو ہے وہ کوئی لیڈرشپ کا ان میں کوئی ایک ہے۔ پی ایم ایل این میں جو اس وقت لیڈرشپ کی لڑائی ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کس طریقے سے جاری ہے۔ اسی طریقے سے پیپلز پارٹی میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس نے کیا بات کرنی ہے، اور فضل الرحمان صاحب تو بیچارے ریلو کٹے ہیں، کبھی ان کو پیپلز پارٹی پکڑ لیتی ہے، کبھی ان کو نون پکڑ لیتی ہے، اور وہ اپنا جو ہے وہ حلوہ بیچنے کے، اپنے منجن بیچنے کے چکر میں ہے۔ لہٰذا ایک سمجھیے کہ منتشر اپوزیشن، ناکارہ جو حکمت عملی، اور اس کے نتیجے میں ایک اور شکست اپوزیشن کا مقدر جو ہے وہ بنی ہے، اور الحمدللہ حکومت نے، پاکستان تحریک انصاف نے ایک بار پھر اپنی برتری سینٹ میں بھی ثابت کر دی ہے، اور یہ ثابت ہوا ہے کہ عمران خان اکیلے ہی ایک طرف ہوں اور باقی ساری اپوزیشن، ساری پارٹیاں مل کر بھی ان کے سامنے ڈھیر ہیں۔ اور جس طریقے سے آج یہ بل پاس ہوا ہے اس پہ میں پوری قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور جو یہ بل ہے اس نے یہ انشور کیا ہے کہ جو پاکستان میں جو اسٹیٹ بینک ہے وہ ایک آزاد ادارہ ہوگا، اور اس کو جو سیاسی دباؤ ہے اس سے ہم نے آزاد کیا ہے، اور یہ جو بورڈ اس کا بنایا جائے گا وہ انشاءاللہ تعالی بڑا ایک طاقتور بورڈ ہے، اور یہ پاکستان کی معیشت میں ایک بہت اہم کردار ادا کرے گا۔ آج وزیراعظم صاحب جو لاہور پہنچے ہیں ان کا جو بنیادی مقصد تھا وہ دو جو بڑے پروجیکٹس ہیں ہماری گورنمنٹ کے، ایک سی بی ڈی کا دورہ انہوں نے کیا ہے اور ایک انہوں نے روڈا کا دورہ کیا ہے۔ یہ جو سی بی ڈی کا پروجیکٹ ہے یہ لاہور کے بالکل وسط میں یہ پروجیکٹ ہے، جو والٹن روڈ سے شروع ہوتا ہے اور والٹن ایئرپورٹ تک آتا ہے۔ اس میں ابھی تک 24 ارب روپے سے زیادہ کی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے، اور یہ پروجیکٹ بہت ہی ایک لاہور کے لیے، لاہور کا ایک پہلا
प्लैंड कमर्शियल प्रोजेक्ट है, डाउनटाउन प्रोजेक्ट है, इसमें हाई राइज बिल्डिंग्स बनेंगी और लाहौर की एक बिल्कुल लैंडस्केप चेंज होगी। उसके साथ लाहौर के साथ एक नया शहर जो है वो बसाया जा रहा है रूडा के ऊपर। हाई कोर्ट ने अगरचे उसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को ये हक़ हासिल है कि वो नए शहर बसा सके। ये कोई एक्विजिशन कोई हाउसिंग सोसाइटी के लिए नहीं हो रही थी कि उसको जज साहब कहें कि ये हाउसिंग सोसाइटी के लिए हो रही है, ये एक नया शहर बना रहे हैं और ये बहरहाल फ़ैसला हुकूमत नहीं करना है। अदालतों ने इससे पहले पॉलिसी फ़ैसलों में जब भी अदालतें गई हैं उसका फ़ायदा नहीं हुआ। हमने देखा है कि चाहे वो रकोटेक का मामला हो, चाहे स्टील मिल का मामला हो, जब भी अदालत ने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया है उसका बहुत नुकसान हुआ है मुल्क को। और पॉलिसी साजी क्या होनी है ये बहरहाल ये एग्जीक्यूटिव का इख्तियार है और पार्लिमान का इख्तियार है। और दूसरा ये कि अदालतों को जो बहरहाल ये भी है कि जो पार्लियामेंट का इख्तियार है वो पार्लियामेंट के पास रहना चाहिए, जो एग्जीक्यूटिव का इख्तियार है वो एग्जीक्यूटिव के पास रहना चाहिए और जो जुडिशरी का इख्तियार है वो जुडिशरी के पास रहना चाहिए। और इसीलिए आज जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने ये अपील फ़ाइल कर दी है हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में, और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि जो कमियां कोताहियां यहाँ पे केस प्रेजेंट करने में रह गई वो सुप्रीम कोर्ट में हम पेश करेंगे और उसके नतीजे में ये एक अज़ीमुशान जो नया शहर है जो 1,02,000 एकड़ के ऊपर लाहौर के साथ बन रहा है, लाहौर और शेखुपुरा के दरमियान, इससे एक पूरा जो समझिए कि सेंट्रल पंजाब को बहुत इसमें फ़ायदा होगा। और इसमें भी अरबा डॉलर की इन्वेस्टमेंट है जो कि बैनुल अक़वामी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान में आनी है। और हम चाहते हैं कि ये दौरा जो है ये जो शहर है ये अपने वक्त के ऊपर बने, ये जो स्कीम है अपने वक्त के ऊपर मुकम्मल हो और ये बहुत ही अहम है कि हम इसको जो है वो मुकम्मल करें। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे पॉलिसी डिसीजंस हैं या मेजर डिसीजंस हैं, अदालतें उनमें बहुत कानून को एहतियात भी बरतें और एहतियात से चलाएं भी, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट के मामलात हैं और पब्लिक इंटरेस्ट जो है उसको पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव जो है उसका जो इख्तियार है उसके मुताबिक ही इस्तेमाल जो है वो होना चाहिए। शुक्रिया जी। ये नए पाकिस्तान का जो खान साहब का ख्वाब था वो दो लोगों की बिना पर बहुत ज़्यादा देखा अवाम ने, एक असद उमर के लिए और एक शहजाद अकबर के लिए। असद उमर जब गवर्नमेंट आती है 6 से 7 माह बाद ही हटा दिए जाते हैं और अब शहजाद अकबर को 3.5 साल बाद, तो आप समझते हैं कि वो जो बयानिया है वो ख़त्म हो गया है या क्या आप समझते हैं? नए पाकिस्तान का ख्वाब जो है वो शख्सियात के ऊपर मबनी नहीं है। नए पाकिस्तान का ख्वाब उन ख्वाबों के ऊपर है जो पाकिस्तान के लोगों ने देखे हैं और पाकिस्तान के लोगों ने इमरान खान को उन ख्वाबों की ताबीर के लिए चुना है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो ख्वाब हैं, ये जो हमारा एक लाएअमल है, ये शख्सियात से बढ़कर है और इंशाअल्लाह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में जो नया पाकिस्तान बनाने की तरफ हम चले हैं वो इंशाअल्लाह ज़रूर पूरा होगा। अभी भी मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से जो पाकिस्तान में इस्लाहात आई, पहली बार पाकिस्तान में टॉप लेवल के ऊपर, अभी आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भी रिपोर्ट देखें, पहली बार पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट लेवल के ऊपर जो ऐसी गवर्नमेंट जिसके ऊपर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा, कोई स्कैंडल नहीं आया, पहली बार एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान में ऐसी हुकूमत आई और इसमें ही हमने जो पॉलिसीज़ लाए हैं उसने गेम चेंज कर दी है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान पहली बार अपने पाँव के ऊपर खड़ा हो रहा है। वो प्रेस रिलीज़ के ज़रिए कितनी तनकीद करती है आप लोगों के ऊपर, पॉलिसीज़ के ऊपर, हालांकि उनके लोग गुजरा भी हैं, बाकी भी शेयर होल्डर हैं तो गवर्नमेंट के अंदर, वो इतनी तो मीडिया भी तनकीद नहीं करता, तो क्या वजह है कि वो आपसे डायरेक्ट बात क्यों नहीं करते बजाय इसके कि मीडिया का सहारा क्यों लेते? जो तो PMLQ से पूछें कि वो प्रेस रिलीज़ के बजाय बात क्यों नहीं करते। शेख साहब आप बताइए कि आज जो सैनल में बिल पास हुआ कि इस पर यूसुफ रज़ा गिलानी जो है उन्होंने कौमी असम्बली से तो बन गए थे सैनेटर, उस वक्त वो अक़लियत में गए और आज जो है वो अक्सरियत में होने के बावजूद पेश नहीं हुए और बिल जो है हुकूमत की तरफ से पास हो गया। कहीं वो पीपल्स पार्टी या हुकूमत के साथ तो नहीं मिल गई, कोई टीम तो नहीं। अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का शुक्रिया कि आज उन्होंने जो है वो इनडायरेक्टली इस बिल के मंजूरी में जो है वो हुकूमत का साथ दिया और पीपल्स पार्टी का भी ज़ाहिर शुक्रिया अदा करना बनता है कि अगर उन्होंने इस तरह से मुल्क के मफाद में ये फ़ैसला किया है
تو اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اپوزیشن کا کوئی پتہ نہیں، ایک دن کچھ ہوتے ہیں، دوسرے دن کچھ ہوتے ہیں، آپس میں لڑ کے ان کا جو ہے وہ ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑنے پہ نہ آ جائیں، میں بس اس پہ ذرا پریشان ہوں۔ تو صاحب یہ فرمائے گا کہ میاں نواز شریف کے حوالے سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ گاہے بگاہے کہتی ہے کہ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں، کوئی شیر واپس آ رہا ہے، کیا واقعی کوئی ایسی بات ہے اور آپ کی حکومت کو کوئی خطرہ ہے؟ دیکھیں نواز شریف صاحب کو واپس آ نہیں رہے، لایا جا رہا ہے انشاءاللہ۔ نواز شریف نے کہاں آنا ہے؟ پورے لندن میں ایک ریسٹورنٹ انہوں نے چھوڑا جن کا انہوں نے دورہ نہیں کیا۔ تو نواز شریف صاحب کی دونوں اپیلیں جو ہیں وہ میں برطانوی حکومت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دونوں اپیلیں جو ہیں ان کی مسترد کی۔ پہلے ان کی جو ویزا ایکسٹینشن کی تھی، پھر اس کے خلاف اپیل ہوئی، وہ دونوں مسترد ہو گئی ہیں۔ اب چونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ وہاں کی عدالتیں کو زیادہ لمبا عرصہ ان کو سہارا نہیں دیں گی، تو اس طرح کی وہ یہاں پہ گفتگو شروع ہو رہی ہے کہ وہ خود واپس آ رہے ہیں، خود نہیں آ رہے ہیں، انشاءاللہ ان کو لایا جا رہا ہے۔ میڈم آپ عمران خان کابینہ میں فرنٹ فٹ کا کھیلنے والے ہیں اور لگی پٹی کے بغیر بات کرتے ہیں۔ چودھری پرویز بھائی کو وزیر اعلیٰ بنا کے ان کا خواب پورا کیوں نہیں کرتے دیتے تاکہ وہ ہلکی پھلکی موسیقی تو کم کر دیں آپ کے عمران؟ محسن بات یہ ہے کہ وہ چوہے صاحب ہمارے بزرگ ہیں، اور آپ نے کہا ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ وہ پریس ریلیزز میں پی ایم ایل کیو تنقید کرتی ہے، مجھے امید ہے کہ پی ایم ایل کیو جو ہے وہ ہماری ایک انٹیگرل حصہ ہے ہماری کولیشن کا، اور ہمارا ان کے ویوز کے اوپر بڑا احترام ہے۔ کئی دفعہ چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں کولیشن میں، لیکن انشاءاللہ وہ معاملات ریزالو ہوئے ہیں، ہمیشہ ہی ہوئے ہیں، اور آگے بھی انشاءاللہ یہ معاملات ریزالو ہی رہیں گے، کوئی ایسی لڑانے والی بات نہیں۔ چودھری صاحب یہ بتائیے گا سر کہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ 27 مارچ کو لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں، جبکہ شاہد خاقان عباسی نے بھی یہی کہا ہے کہ ہمیں جو ہے اعتماد کا بس نمبر مل جائے، اس کے بعد جو ہے حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے، کیا کہیں گے آپ اس وقت؟ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں ان کا پہلا تو مجھے لگتا یہ ہے کہ سب سے پہلا نو کانفیڈنس جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب اور کچھ جو ہمارے دوست ہیں پی ایم ایل این میں، وہ نواز شریف کے خلاف لانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور میں اس دعا گو ہوں مسلم لیگ نون کے اہم وزراء جو رہے ہیں اور اہم لیڈرشپ ہیں کہ وہ نواز شریف کو نون لیگ میں ہٹانے میں کامیاب ہو جائیں، یہ پاکستان کی خدمت ہوگی۔ فواد صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ نواز شریف واپس آ جاتے ہیں تو ان کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ شہباز شریف یہاں پہ موجود ہے، مریم یہاں پہ موجود ہے، قوم کی آنکھیں ترس گئی ہیں ان کے لیے انشاءاللہ کوٹ لکھپت جیل میں نئے باتھ روم وغیرہ، کمرے وغیرہ تیار کیے ہیں۔ روپے